ورنہ یہ ہو جائے، کیونکہ تقریروں کا بھی مس یوز ہوتا ہے۔ میں ابھی مدینہ منورہ میں تھا، ایک صاحب آئے، کہا کہ حضرت، حالانکہ میں کوئی حضرت نہیں ہوں، لیکن انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، میں حضرت نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس دن ایمان پہ خاتمہ ہوگا اس دن پھر اللہ جو مرتبہ دے گا اس کی اپنی شان ہے، لیکن ابھی ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ بنائے۔ اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ 2 ڈگریاں اللہ دے دے، اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں۔ اللہ اپنا بندہ بنا لے اور اپنے محبوب کا سچی غلامی نصیب فرما دے، اس سے بڑی ڈگری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے بیچاروں نے دھوکہ کھا کر کہہ دیا کہ حضرت آپ کی ایک تقریر میری بیوی مجھے بار بار سنا کے کہتی، دیکھو حضرت نے کیا کہا ہے اور تم کیا کرتے ہو۔ کہ حضرت اس کے بعد آپ ایک ایسی تقریر کر دو کہ اس میں آپ مردوں کے بارے میں بھی تو کچھ، ان کے سپورٹ میں بھی تو بولو، تاکہ میں اس کو پھر سنا کر کے یہ کہوں کہ دیکھو حضرت نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو مس یوز کرتی ہے عورتیں تقریروں کو، مرد بھی کبھی کبھی مس یوز کرتے ہیں۔ ایک شخص اپنی بیوی کو تقریر سنا کے کہتا ہے، دیکھو آپ تو سید صاحب کو بہت مانتی ہو نا۔ سید صاحب نے کہا 2 2 3 3 4 4 بیویاں کروں۔ میں نے کہا استغفر اللہ، میں نے یہ کب کہا؟ میں جو کہتا نہیں وہ لوگ میری طرف وہ بھی منسوب کر دیتے ہیں۔ نہیں انہوں نے، آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا سنا تو ذرا۔ تو جب میں نے سنا تو میں نے کہا اللہ کے بندے، میں نے یہ کہا کہ جو لوگ ایک بیوی پر صبر نہیں کر پاتے اور زنا میں مبتلا ہوتے ہیں اور زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں، وہ زنا نہ کرے بلکہ نکاح کرے۔ میں نے یہ کہا، تجھے تھوڑی کہا، تو شریف آدمی ہے، تو نکاح، تو زنا نہیں کرتا اس لیے تیرے لیے نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ زنا مت کرو، نکاح کرو۔ کسی کی روٹی چرا کر کھانے کی بجائے میں یہ کہہ رہا ہوں گھر میں پکا کے کھاؤ۔ کسی کی روٹی پر قبضہ کرنے کی بجائے خود کما کر کھاؤ۔ بات کہاں سے ہوتی ہے، لوگ کہاں لے کر کے جاتے ہیں۔ موقع شادی کا ہے تو میں شادی کے مطابق ایک بات کہہ ہی دوں، حالانکہ میری طبیعت میں نہیں ہے یہ بات کہنا، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ کیا ہوا، ایک مرتبہ مولوی صاحب تقریر کے لیے تشریف لائے، پوری رات ایک ہی عنوان پر تقریر کی، بہت علم والے تھے، ہر دائیں سے بائیں سے ہر زاویے سے سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ کہ مسواک کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ مسواک کو عام کا، مسواک کو عام، پوری رات۔ حالانکہ مسواک پہ 1 گھنٹے سے زیادہ بیان نہیں ہو سکتا، کیا علم ہوگا بزرگ کے پاس، پوری رات مسواک کی فضیلت بیان کی۔ اور اس میں کچھ عورتیں بھی شریک تھی، فجر کی نماز میں بڑی بھی اٹھی، خوب بک بک کر رہی ہے، خوب بک بک کر رہی ہے، خوب کچھ کا کچھ کہہ رہی ہے۔ گھر کی بہو بیٹیوں نے کہا، بڑی اماں ہوا کیا آپ کو کہ وضو کرتے وقت تو چپ رہنا چاہیے، یا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یہ کیا بات بار بک 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 کر رہی ہو؟ تو بڑی بی نے کہا کہ رات کو مولوی صاحب کا بیان سنا نہیں، بے عملو، تم عمل نہیں کرو گے تو کون عمل کرے گا، میں عمل کر رہی ہوں۔ تو کہا کیا؟ کہ مولوی صاحب نے رات میں پوری رات دلیل دے دے کر سمجھایا کہ بکواس کرو بکواس کرو بکواس، تو میں بکواس کر رہی ہوں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ حالات ہیں، کہاں مسواک کہاں بکواس، سوچے تو صحیح کیا حال ہے لوگوں کا۔ اس لیے لوگ تقریروں کا مس یوز کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گفتگو کا پس منظر سمجھو، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھو۔ بہت ساری تقریریں تو ایسی ہے کہ گھنٹے بھر محنت کر کے کی، 2 منٹ کی تقریریں کاٹ لی، اور وہ یوٹیوب چینل والوں نے اور ویوز بڑھانے کے لیے ڈال دیا، دیکھو کیا کہہ دیا، پھر ہو گیا ہنگامہ، دیکھو کیا کہہ دیا۔ دیکھو میرے بھائی، آگے پیچھے کا سن تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ 2 منٹ کی 3 منٹ کی شارٹ کلپوں کے چکر میں مقررین بھی جو ہے بیچارے لایانی ہوتے جا رہے ہیں، بے اعتبار ہوتے جا رہے ہیں، غیر مستند ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، کم از کم معاملے کو صحیح سے سمجھو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات جو ہے وہ کتنی خوبصورت